جوانی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ انسانی زندگی میں سب سے خوبصورت مرحلہ جو ہے وہ جوانی ہے۔ ویسے بالعموم 3 مرحلے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن میں صلاحیتیں پروان چڑھ رہی ہیں، بڑھاپے میں صلاحیتیں گھٹتی جاتی ہیں، لیکن انسانی صلاحیتیں پورے جوبن پہ ہوتی ہیں تو جوانی میں ہوتی ہیں۔ تو انسانی زندگی کا سب سے خوبصورت عرصہ کون سا ہے؟ جوانی۔ اس میں صلاحیتیں پورے جوبن پہ، پورے نکھار پہ ہوتی ہیں، امنگوں کا طوفان ہوتا ہے، سینے میں ترنگ ہے، پنڈلیوں میں جان ہے، بازوؤں کی مچھلیوں میں طاقت ہے، انسان کچھ کرنا چاہتا ہے، اور کرنا چاہے ارادہ کرے کچھ کرنے کا تو جسم ساتھ دیتا ہے، یاداشت ساتھ دیتی ہے۔ یہ جوانی ہے، اس میں صلاحیتیں پورے عروج پہ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اس وقت تک ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکیں گے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے لیں۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث۔ پہلا سوال، زندگی کن کاموں میں گوائی؟ دوسرا سوال، جوانی کی طاقت کن کاموں میں لگائی؟ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال، مال خرچ کہاں کیا؟ اور 5واں سوال، علم پہ عمل کتنا کیا؟ اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو یہ تو بتائیں دوسرے نمبر پہ کون سا سوال حدیث میں ہے؟ جی، جوانی کی طاقت کہاں خرچ کی؟ جب یہ پوچھ لیا کہ زندگی کن کاموں میں گوائی تو پھر دوبارہ جوانی کا پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ جوانی خاص نعمت ہے، جوانی خاص نعمت ہے، اس لیے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں جوانی میں جو طاقتیں دی تھیں، صلاحیتیں دی تھیں، وہ توانائیاں تم نے کہاں خرچ کی ہیں؟ یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے، لیکن دوسری حدیث جو سنا رہا ہوں وہ بخاری شریف میں ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا حشر کے میدان میں کہیں سایہ نہیں سوائے عرش کے سائے کے۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں بھی دوسرے نمبر پر حضور نے ذکر کیا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی کی دہلیز تک پہنچا ہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیں تو مضمون کیا بنتا ہے؟ قبروں سے اٹھیں گے، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کی صلاحیتیں کہاں صرف کر کے آئے ہو؟ اب جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے اللہ انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور لوگ پریشانی میں غمزدہ، یہ نوجوان عرش کے سائے میں کھڑے۔ عبادت بڑھاپے کی کریں اس کی بھی فضیلت ہے، پر زیادہ فضیلت جوانی کی عبادت، کہ جوانی کی عبادت کی وجہ سے عرش کا سایہ مل رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں جا کے عبادت کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، پتہ نہیں بڑھاپے تک جانا بھی ہے یا نہیں، کوئی گارنٹی ہے کہ بڑھاپے تک جانا ہے؟ اگلے سانس کا نہیں پتہ۔ کئی دفعہ بوڑھے لوگوں نے جوانوں کی میتیں اٹھائی ہے، موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے۔ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ بڑھاپے میں جا کے عبادت کر لینا خیر ہے، جوانی گمراہی میں ہی گزار لو؟ بسا اوقات جوانی میں دل پہ کوئی ایسی سیاہی لگ جاتی ہے بڑھاپے تک اترتی نہیں۔ شیطان کے دل پہ ایک پھٹکار ہی پڑی ہے اور اس پھٹکار سے ہی وہ مردود ہو گئے۔ اس لیے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، ایک لمحے کو بھی غفلت میں نہ گزاریں۔ جوانی ہمیشہ رہے گی، جوانی یہی 25-27 سال ہے، 30 سال ہے، یوں کہہ لیں کہ 15-16 سال سے 50 سال تک یہی جوانی ہے۔ 30 سال ہوگی، 18 سال سے کر لیں 45 یا 50 سال تک، 50 کے بعد تو پھر توانائیاں مزید گھٹنا شروع ہو جاتی، بڑھاپے کا سفر شروع ہو جاتا۔ اگر جوانی ہمیشہ رہنے والی چیز ہوتی تو مجھے وہ لوگ نہ نظر آ رہے ہوتے جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں۔ یہ سفید داڑیاں بتا رہی ہیں جوانی تھوڑے عرصے کے لیے دی گئی ہے، اس جوانی کو ضائع نہ کرو، اس سے کچھ کما لو۔
جوانی داتا صاحب نے بھی گزاری ہے، جوانی حضور غوث اعظم نے بھی گزاری ہے۔ وہ بچپن سے براہ راست بڑھاپے تک تو نہیں نہ پہنچ گئے، جوانی تو انہوں نے بھی گزاری۔ جوانی امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی نے بھی گزاری، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان نے بھی جوانی گزاری۔ پر ان ہستیوں نے جوانی اتنی سونی، اتنی پاکیزہ گزاری ہے، ان کی عبادت اور ریاضت کی برکت سے آج بھی امت مسلمہ مستفید ہو رہی ہے۔ ان کی جوانی کی برکات کہ انہوں نے وہ عبادت کی، وہ ریاضت کی، آج بھی امت مسلمہ ان برکات سے مستفید ہو رہی۔ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے۔ قرآن پاک نے اصحاب کہف کا ذکر کیا تو کس طرح تعارف کروایا؟ وہ چند نوجوان تھے، ان کا نام نہیں لیا، ان کے شہر کا نام بھی نہیں لیا، ان کی ذات بھی نہیں بتائی کہ جٹ تھے یا ملک تھے، کس ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ نام تفسیروں میں مل جاتا ہے، یا پھر تفسیروں میں ان کے شہر کا بھی پتہ چل جاتا ہے، بادشاہ کا بھی کہ دقیانوس بادشاہ تھا۔ قرآن نے کس چیز کو بیان کیا ہے؟ نام بیان کیے ہیں، ان کے علاقے کا، شہر کا نام بیان کیا ہے، ان کی ذات بیان کی ہے۔ قرآن نے صرف کام بیان کیا ہے، کام اعلیٰ تھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کسی کا تعارف اس کے نام کی وجہ سے ہے یا کام کی وجہ سے؟ اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ اصحاب کہف کا نام نہیں لیا جا رہا، شہر کا نام بھی نہیں، ذات بھی نہیں، قوم برادری بھی نہیں، کام بیان کی کہ کام بڑا اعلیٰ ہے۔ بندہ مکے کا نیشنلٹی ہولڈر ہے، مکے کا رہنے والا ہے، ذات قریشی ہاشمی ہے، ذات بھی اعلیٰ ہے، قریشی ہے بھی مکے کا رہنے والا، اور پرسنالٹی بھی بڑی خوبصورت ہے، نام عبدالعزیٰ ہے، پر چہرہ اتنا سرخ و سفید ہے کہ لوگ اسے ابو لہب کہتے ہیں۔ اب دیکھیں تینوں چیزیں ہیں، مکے کا رہنے والا، قریشی ہاشمی، چہرہ خوبصورت ہے، ابو لہب کہتے ہیں، حالانکہ نام عبدالعزیٰ تھا۔ لیکن جو چیز بلال حبشی کے پاس ہے وہ ابو لہب کے پاس ہے۔ یہ مومن نہیں ہے، حضور کا غلام نہیں ہے، تو قرآن کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ نہ ہی مال نے فائدہ دیا ہے، نہ دیگر دنیاوی چیزیں اسے فائدہ دے رہی ہیں۔ سیصلی نارا، یہ دوزخ میں جائے گا۔ وہ کون سی چیز ہے جو ابو لہب کے پاس نہیں تھی اور بلال حبشی کے پاس ہے؟ بلال غلام ہے، بلال غریب ہے، بظاہر دنیا کی دولت نہیں، غلام ہے، حبشی ہیں، مکے کے رہنے والے بھی نہیں، پر بلال حبشی کا نام آئے 1400 سال بعد آج بھی میری نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ بلال حبشی کا نام آئے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو ابو لہب کے پاس نہیں تھی اور بلال حبشی کے پاس ہے؟ ایمان، محبت رسول۔ اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے ان کے کام کو بیان کیا ہے۔ انسان کا تعارف اس کا کردار بن جائے گا، اس کا ایمان بنے گا۔ اصحاب کہف نے حق کی خاطر قربانیاں دیں۔